بات عرض کروں گا، توجہ سے سننا ہے۔ عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں۔ عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب عیب مختلف لحاظ سے دیکھنا ہے، موٹی موٹی اس کی دو طریقے میں نے ایک دن عرض کی۔ نمبر ایک، جانور کے اندر کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اس کی ویلیو قیمت کم ہو جاتی ہے، وہ عیب ہے کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو قیمت اس کی اتنا ہوتی، چونکہ اس کے اندر فلاں چیز ہے اس لیے اتنے ہزار اس کی قیمت کم ہو گئی، تو اب یہ عیب ہے۔ ایک تعریف یہ ہے، اور دوسری تعریف عیب کی یہ ہوتی ہے کہ نظر آنے میں جو ظاہری اللہ پاک انسان کے اعضاء بنائے ہیں ان کے اندر نقص اور کمی نظر آ رہی ہے۔ ان کے اندر کیا نظر آ رہی ہو؟ نقص اور کمی۔ اب میں چند مثالیں عرض کرتا ہوں۔ مثلا جانور ہے، دانت اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں، جانور کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں جس کی قربانی کرنے لگے، تو دانتوں کے ٹوٹنے کے لیے شریعت کے اندر کوئی مقدار نہیں ہے کہ 2 ٹوٹے ہیں، 3 ٹوٹے ہیں، 4 ٹوٹے ہیں، 5 ٹوٹے ہیں تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی۔ یہ کوئی حد بندی شریعت میں نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ جن دانتوں کے ٹوٹنے کے بعد اس کا چرنا پھرنا، چرنا پینا وہ صحیح نہیں رہا، اب وہ جیسے صحیح دانتوں والا چرتا تھا، کھاتا تھا، وہ اس طریقے سے نہیں کھا سکتا، تو بس یہ عیب ہے۔ اگر دانت یہاں سامنے 2 ٹوٹ گئے لیکن اس کا چرنا وہ بالکل ٹھیک ہے، داڑھیں اس کی سائڈوں والے دانت ٹھیک ہیں، وہ ہر چیز کو اچھی طرح سے کھا لیتا ہے، چبا لیتا ہے اسی اتنے ہی وقت میں جتنے وقت میں پہلے کھا لیتا تھا، تو اب اس کی قربانی جائز ہے۔ بے شک سامنے والے 2 ٹوٹے ہیں، 3 ٹوٹے ہیں، 4 ٹوٹے ہیں، لیکن اس کے کھانے میں کوئی فرق نہیں آیا، تو دانتوں کا ٹوٹنا یہ عیب نہیں ہے۔ دانتوں کا ٹوٹنا اس وقت عیب بنے گا جس وقت ان دانتوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے اب اس کے چرنے میں، اب اس کے کھانے میں فرق آ گیا، سخت چیز کھا نہیں سکتا، یا پہلے کھا لیتا تھا 5 منٹ میں، اب اسی چیز کے کھانے میں 10 منٹ لگ جاتے ہیں اس کو، تو اب سمجھیں گے اس کو دانتوں کے لحاظ سے عیب ہے۔ اسی طریقے سے جانوروں میں دم اگر کسی جانور کا تہائی سے کم کٹ گیا، چاہے جان بوجھ کے کاٹا چاہے غیر اختیاری طور پر کٹ گیا، جتنا بھی لمبا 3 فٹ تھا تو 1 فٹ سے کم، جتنا دم کل بنتا تھا جانور کا لمبائی میں، اس میں سے اگر تہائی سے کم ٹوٹا ہے، ختم ہو گیا ہے، گر پڑا ہے، ٹوٹ گیا ہے، کاٹ دیا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر پوری تہائی کاٹ دی یا تہائی سے تھوڑا سا بھی زیادہ، چاہے جتنا زیادہ، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کانوں کا مسئلہ ہے کہ کانوں کے اندر جو عام طور پہ سوراخ ہو جاتا ہے، چیرا آ جاتا ہے، اس سے قربانی میں کوئی فرق نہیں آتا، یہ عیب نہیں ہے۔ اگر کان بھی اس کا تہائی یا اس سے زیادہ کاٹ دیا ہے، جدا کر دیا ہے، پھینک دیا ہے، اب وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، چاہے وہ بکری ہے، چاہے وہ گائے بھینس ہے، چاہے وہ اونٹ ہے، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تہائی یا تہائی سے زیادہ اگر کاٹ کے جدا کر دیا ہے، اگر صرف چیرا ہے، صرف سوراخ ہے، فلاں ہے، یا تھوڑا کٹا ہوا ہے تہائی سے، تو اس کی قربانی جائز ہے، یہ عیب نہیں ہے۔ اس طریقے سے تھنوں کے لحاظ سے دیکھنا ہے، جو 4 تھنوں والے جانور ہیں، گائے بھینس اونٹنی، 4 تھنوں والے جانور ہیں، ان کا اگر ایک تھن خراب ہو، دودھ نہ آتا ہو، بند ہو گیا ہو، خراب ہو گیا ہو، تو پھر بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ ایک تھن کے خراب ہونے سے، ختم ہونے سے اس کی قربانی پھر بھی جائز ہے۔ ہاں اگر 2 تھن خراب ہو گئے تو پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ جو 2 تھنوں والے جانور ہیں جیسے بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبی ہے، 2 تھنوں والے جانور، ان کا اگر ایک تھن خراب ہو گیا تو پھر قربانی ان کی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آنکھ کے لحاظ سے نظر جانور کی جو ہے وہ بھی اگر ایک آنکھ کی یا دونوں آنکھوں کی تہائی یا اس سے زیادہ ختم ہو گئی، کم ہو گئی، کمزور ہو گئی، خراب ہو گئی، تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر اس تہائی سے کم کمزور ہوئی، خراب ہوئی، دونوں آنکھوں کی یا ایک آنکھ کی، تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔
اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، فقہاء نے کتابوں میں لکھا ہے، مثال کے طور پر یہاں کھڑا ہوا ایک جانور وہ 30 فٹ تک دیکھ لیتا ہے، مثال کے طور پر 30 فٹ تک اس کی نگاہ جاتی ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ ہے، ہمیں شک ہے کہ اس کی نگاہ کمزور ہے، خراب ہو گئی ہے، تو اس کو ایک دن یا کچھ وقت بھوکھا رکھو۔ بھوکھا رکھنے کے بعد اب جدھر اس کا رخ ہے، جدھر اس کی آنکھیں ہیں، ادھر سے دور سے ایک آدمی چارہ زہر ظہور کھلے عام سبزہ چارہ پٹھے وہ سامنے ہاتھ میں لے کے آ رہا ہو۔ اب یہ جانور ظاہر دیکھ رہا ہوگا، وہ جانور پہلے دیکھتا تھا مثال کے طور پر کتنے فٹ تک، 30 فٹ تک۔ اب تو اگر وہ 20 21 اس سے زیادہ پہ اس نے چارہ، کیونکہ بھوکا ہے، جو ہی چارہ دیکھے گا تو اس طرف وہ رخ کرے گا، توجہ کرے گا، اس طرف کھنچوانے کی کوشش کرے گا، اس طرف شوق کا اظہار کرے گا، پتہ چلے گا کہ چارے کی طرف آ رہا ہے۔ تو اگر تو وہ 20 فٹ سے پہلے آنے والا 20 فٹ سے ابھی دور ہے کہ وہ جانور اس چارے کو دیکھ لیتا ہے اور اس طرف شوق کرتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، ادھر آگے ہوتا ہے، تو پتہ چلے گا کہ اس کی آنکھوں کی بینائی وہ 2 حصے سے زیادہ قائم اور موجود ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اگر وہ 20 فٹ تک بھی نہیں دیکھ سکتا، اس سے جب بندہ اور قریب آ گیا، اب وہ دیکھتا ہے، آگے ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ اس کی آنکھیں زیادہ خراب ہیں، بینائی زیادہ خراب ہے، لہٰذا اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے پاؤں کے لحاظ سے اگر وہ اتنا لنگڑا ہو گیا کہ وہ چلتے ہوئے سرے سے پاؤں پر بوجھ دیتا ہی نہیں، اس پاؤں کو بالکل زمین سے اٹھایا ہوا ہے یا زمین پر لگاتا ہے لیکن اس کے اوپر وزن بالکل نہیں دیتا، چلا اس کو پکڑ کے چلائیں تو وہ 3 پاؤں پر چلتا ہے، چوتھے پاؤں پر وزن بالکل نہیں دیتا، تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر چوتھے پاؤں پر تھوڑا یا زیادہ کچھ نہ کچھ آسرا وزن دیتا ہے، بے شک لنگڑا ہوتا ہے لیکن آسرا دیتا ہے، پھر اس کی قربانی جائز ہے، پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ یہ قربانی کے عیبوں کے متعلق اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں، تو میں نے عرض کیا عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور یہ موٹے موٹے عیب ہیں، ان چیزوں کو اس طریقے سے دیکھنا ہے۔ قربانی کی جو میں نے کیفیت بتائی یہ ان 3 دنوں کی ہے، 10 11 12۔ اس سے پہلے اگر ان عیبوں میں سے کوئی عیب ہو بالفرض لیکن ان 3 دنوں میں نہ ہو، ان میں ختم ہو جائے، تو پھر قربانی اس کی جائز ہے۔ پہلے وہ پاؤں اس کا لنگڑا تھا، پاؤں زمین پہ نہیں لگاتا تھا، اس کا علاج کر رہے تھے، لیکن وہ 10 کو ٹھیک ہو گیا یا 11 کو ٹھیک ہو گیا یا 12 کو اتنا ہو گیا کہ اب پاؤں پہ آسرا دیتا ہے، یعنی ذبح ہونے سے پہلے وہ اتنا ہو گیا کہ پاؤں پہ آسرا ٹیک دیتا ہے، تو اب اس کی قربانی جائز ہے۔ قربانی کے جانور کی جو حالت دیکھی جاتی ہے وہ قربانی کے انہی 3 دنوں میں دیکھی جاتی ہے، پہلے نہیں دیکھی جاتی۔ اور یاد کریں قربانی جس پر واجب ہے، نصاب قربانی جو دیکھا جاتا ہے وہ بھی انہی 3 دنوں میں دیکھا جاتا ہے۔ مثلا ابھی تو آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور لیکن 10ویں کو پیسے آ گئے میرے پاس، 11ویں کو پیسے آ گئے میرے پاس، 12ویں کو پیسے آ گئے میرے پاس، تو قربانی میرے اوپر واجب ہو جائے گی۔ جائے کہ پہلے میرے پاس کچھ نہیں تھا اور قربانی میرے اوپر واجب نہیں تھی، لیکن 10 تاریخ کو چاند کی 10 ذوالحجہ کے چاند کی 10، اگر 10 کو میرے پاس پیسے آ گئے تب بھی قربانی واجب ہو جائے گی، 10 کو نہیں تھے لیکن 11 کو پیسے آ گئے تب بھی قربانی واجب ہو جائے گی، 10 کو بھی نہیں تھے، 11 کو بھی نہیں تھے، 12 کو پیسے آ گئے تب بھی قربانی واجب ہو جائے گی۔ قربانی کا تعلق ان 3 دنوں کے ساتھ ہے، اس کے نصاب صرف ان 3 دنوں کا دیکھا جائے گا۔ بے شک ان 3 دنوں کے بعد جتنا بھی غریب ہو جائے کوئی اعتبار نہیں ہے، ان سے پہلے جتنا غریب ہو کوئی اعتبار نہیں ہے، ان سے پہلے بڑا امیر تھا، ان 3 دنوں میں اچانک غریب ہو گیا، کوئی مسئلہ بن گیا، تو پھر بھی قربانی واجب نہیں ہوگی۔ تو قربانی کے نصاب مالیت کا تعلق 10 ذوالحجہ، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ ان 3 دنوں کے ساتھ ہے۔ اور قربانی کا جانور جو قربانی کے لیے مختص ہوتا ہے، مثلا یہ بکری ہم نے قربانی کے لیے لے لیا ہے، یہ بھینسا ہم نے قربانی کے لیے لے لیا ہے، جو قربانی کا جانور ہے قربانی کے لیے مختص ہوتا ہے وہ بھی انہی 3 دنوں میں ہوتا ہے۔ ان سے پہلے جو امیر آدمی ہیں، صاحب حیثیت ہیں، جن کے اوپر قربانی ویسے ضروری ہے، واجب ہے، وہ بدل سکتے ہیں،
وہ جانور بے شک تبدیل کرتے رہیں، لیتے رہیں، دیتے رہیں، بیچتے رہیں، یہ قربانی کے لیے چلو جی اس کو کھا لیتے ہیں، بیچ لیتے ہیں اور لے لیں گے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ 10 11 12 3 دنوں سے پہلے قربانی کے جانور میں تبدیلی کرنے میں امیر آدمی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غریب آدمی کے بارے میں اس میں بھی دو قول ہیں، ایک یہ ہے کہ غریب کی قربانی اس سے پہلے بھی متعین ہو جائے گی، منت کی طرح ہو جائے گی، اور اگر ان 10ویں 11ویں 12ویں کا دن شروع ہو گیا پھر تو لازماً ہی متعین ہو جائے گی۔ اب غریب آدمی تبدیل نہیں کر سکتا، امیر بھی ان دنوں میں تبدیل نہیں کر سکتا، اس سے پہلے وہ تبدیل بھی کر سکتا ہے، اور چاہے اس سے زیادہ قیمتی لے، چاہے اس سے کم قیمت والی لے، چاہے اس سے برابر قیمت والی لے، امیر کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ غریب آدمی کی قربانی اگر جانور لیا ہوا تھا لیکن ان دنوں سے پہلے وہ مر پڑا، چوری ہو گیا، گم ہو گیا، غریب آدمی کا ابھی 10 11 12 نہیں آئی تھی، پہلے وہ جانور کیا ہے قربانی والا گم ہو گیا، مر گیا، چوری ہو گیا، تو بس اس کو ثواب ملے گا، اس کو دوسری تیسری لینے کی ضرورت کس کو؟ غریب کو۔ امیر آدمی کی اگر ایک نہیں 10 بھی چوری ہوتی جائیں گی وہ پھر اور لے گا، پھر چوری ہو جائے گی، پھر اور لے گا، پھر گم ہو جائے گی، پھر اور لے گا، پھر مر جائے گی، پھر اور لے گا۔ امیر آدمی، اب یہ غریب کے لیے سہولت ہے کہ نہیں ہے؟ اب مسئلہ چونکہ یہ ہے لوگوں نے اس کا الٹ بنایا ہوا ہے۔ ہاں اگر غریب آدمی کی ایک قربانی گم ہو گئی یا مر گئی یا چوری ہو گئی، لیکن اس کو اللہ تو کہہ رہا تیرے اوپر لازم ہے، دین تو کہہ رہا تھا تیرے لیے لازم، اس کو شوق چڑھا، اس نے اور لے لی، پہلی گم ہو گئی تھی، اس کو شوق کا جذب اس نے اور لے لی، اب بھی تک یہ قربانی کے دن باقی تھے کہ پہلے والی بھی مل گئی، جو گم ہو گئی تھی، چوری ہو گئی تھی وہ بھی، اور یہ دوسری بھی لے چکا تھا، تو اب غریب کو دونوں کرنی پڑیں گی، اور امیر ہوگا تو اس کو اختیار ہے، چاہے پہلے والی کرے چاہے بعد والی کرے، اس کو ایک کرنی پڑے گی۔ کیوں؟ اس پر اللہ کے دین نے واجب کی ایک قربانی، اور اب غریب پر جتنی وہ لیتا جا رہا ہے خود اپنے پر آپ واجب کرتا جا رہا ہے، دین نے تو اس پر ایک بھی واجب نہیں کی۔ جو بندہ خود آپ اپنے اوپر لازم کرتا جائے پھر ٹھیک ہے، اللہ نے تو سہولت دی تھی اس کو تو بالکل نہ کرتا، یا اگر ایک گم ہو گئی تھی بس ٹھیک ہے، اس کو ثواب بھی اللہ دے رہا ہے، اور نہ لے، گم ہو جائے، چوری ہو جائے، مر جائے، اس کے لیے ہی مسئلہ تھا، اس کو سہولت تھی۔ لیکن اگر وہ خود ہی دوسری اپنا پنگا لیتا ہے، تیسرا پنگا لیتا ہے، تو پھر پچھلی بھی اگر مل جائیں گی تو پھر ساری اس کو قربان کرنی پڑیں گی، اس لیے کہ التزام والا یلزم ہے، شریعت نے جو اس کے ذمہ لازم نہیں کیا اس نے خود آپ اپنے ذمہ لازم کیا۔ اسی کو منت کہتے ہیں، کسی کو میرا بیٹا خیریہ سے گھر پہنچ جائے تو میں یہ جانور یہ بکری قربانی کروں گا، اب شریعت نے میری کہا تو یہ منت مان، میں نے خود ہی منت مان کے اپنے ذمہ قربانی کی منت کا لی نا، تو اب جیسے منت والا اپنے ذمہ خود منت کرتا ہے تو غریب بھی قربانی لے کے خود آپ اپنے ذمہ لازم کرتا ہے، شریعت نے اس کے ذمہ لازم نہیں کی تھی۔ بات سمجھا گئی؟ یہ چیزیں قربانی کے جانوروں کے لیے ضروری ہیں، ان کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اللہ پاک سب کو عمل